السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے سبق کے اندر اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق بات کی تھی کہ انہوں نے اپنی قوم کو فرمایا کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو جو اللہ نے تمہارے اوپر کی ہے، اور اس وقت کے دور کے لحاظ سے کسی کے اوپر اتنے انعامات نہیں کیے گئے تھے، اور اللہ نے کہا کہ تم داخل ہو جاؤ اس ارض مقدس کے اندر، اور اسی کے اندر تمہارے لیے بہتری ہے۔ قوم والے کہنے لگے ہیں موسیٰ علیہ السلام، اس بستی کے اندر ظالم قوم ہے، بڑی طاقتور قوم ہے، ہم اس کے ساتھ نہیں لڑ سکتے، یہاں تک کہ وہ خود بخود اس بستی کو چھوڑ کے چلے جائیں۔ دو آدمی جو اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کیے ہوئے تھے، انہوں نے کہا تم داخل تو ہو، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی اور تمہیں اللہ پر ہی توکل کرنا چاہیے۔ کہنے لگے ہم اس بات کے اوپر نہیں آ سکتے۔ پھر اس موقع پہ قوم والوں نے یہاں تک کہہ دیا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، تو موسیٰ اور تیرا رب جا کے لڑے، ہم لڑنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ اس موقع پہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ میرے اور ان کے درمیان تفریق پیدا کر دے۔ میں نے ان کو بڑی سمجھانے کی کوشش کی لیکن یہ نہ سمجھ پائے، اور پھر اللہ نے ان کے لیے 40 سال کے لیے اس ارض مقدس کے اندر داخل ہونے کے اوپر پابندی لگا دی۔ فرمایا تم داخل نہیں ہو سکتے۔ فرمایا موسیٰ علیہ السلام فلا تأس علی القوم الفاسقین، آپ نہ غم کھائیں نافرمان قوم کے اوپر۔ آج کا جو سبق ہے وہ صفحہ نمبر 34 ہے اور آیت نمبر 27 ہے۔ آج کے سبق کے اندر اللہ رب العالمین سرکشی، حسد، ظلم اور زیادتی کے حوالے سے یہودیوں کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ رب العالمین یہاں ایک آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا تذکرہ کرنے لگے ہیں، جس میں سے ایک کی قربانی قبول ہو گئی تھی اور دوسری کی قربانی قبول نہیں ہوئی تھی۔ جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی تھی وہ کہنے لگا میں تمہیں ضرور قتل کروں گا۔ بہرحال اس نے اس کو قتل بھی کر دیا۔ پھر اس کو چھپانے کے لحاظ سے اس کے پاس کوئی طریقہ نہیں تھا۔ اللہ نے 2 کووں کو بھیجا، انہوں نے زمین کو کھریدا اور ایک دوسرے نے یعنی انہوں نے بھی آ کے لڑائی کی، ایک مر گیا، پھر دوسرے نے زمین کھود کے اس کو دفن کیا، چھپا دیا۔ اس لحاظ سے مزید بات سبق کے اندر ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَاتْلُو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پر تلاوت کیجئے، علیہم نبأ ابن آدم، آدم کے 2 بیٹوں کے، بالحق، حق کے ساتھ۔ یہ اللہ بات یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ سچا واقعہ ہے، کوئی ایسے واقعہ نہیں ہے، کوئی تفسیری بات نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے سچا واقعہ ہے، اس دنیا کے اندر یہ معاملہ رونما ہو چکا ہے، اور اس چیز کو میں خود اس کی تحقیق کرتے یعنی سچائی بیان کرتے ہوئے میں کہتا ہوں بالحق، یہ سچا واقعہ ہے، اس کے اندر کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے۔ اور ویسے بھی اللہ نے بے شمار مقامات پہ یہ بات کہی ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ کی بات سے بڑھ کے کس کی بات سچی ہو سکتی ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں میں اس بات جو سنا رہا بیان کرنے لگا ہوں یہ حق پہ مبنی ہے، اس کے اندر کوئی بھی اختلاف نہیں ہے اور نہ ہی ایسا کوئی مسئلہ ہے۔ اِذْ قَرَّبَا، جب دونوں نے پیش کی، قرباناً، قربانی، دونوں نے قربانی پیش کی۔ اب یہ قربانی پیش کیوں کی، یہ تفاسیر کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، کسی حدیث کے اندر تو یہ بات نہیں ہے۔ عبداللہ بن عباس بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیان کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جو اولاد ہوتی تھی نا وہ جڑوا ہوا کرتی تھی۔ جڑوا سے مراد یعنی ایک لڑکا ہوتا تھا اور ایک لڑکی پیدا ہوتی تھی۔ جس لڑکے کے ساتھ لڑکی پیدا ہوتی تھی نا، یہ دونوں آپس میں نکاح نہیں کر سکتے تھے،
یہ دونوں لڑکے اور لڑکی یہ کسی اور کے ساتھ نکاح کر سکتے تھے۔ آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل اور قابیل، ان دونوں کے ساتھ بھی ایک ایک بہن ان کی پیدا ہوئی تھی۔ حابیل کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی تھی وہ خوبصورت نہیں تھی، قابیل کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی تھی تو وہ بہت خوبصورت تھی۔ حابیل نے رشتہ مانگا، یعنی نکاح کرنے کا سوچا، تو قابیل نے کہا نہیں، اس سے نکاح میں خود کروں گا، تو اس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا کیونکہ یہ خوبصورت ہے، میں اس کے ساتھ کروں گا، تیرے ساتھ جو پیدا ہوئی ہے وہ تو بدصورت ہے، میں اس کے ساتھ نکاح نہیں کروں گا، شادی نہیں کروں گا۔ اور اس شریعت کے اندر یہ اجازت تھی کہ بہن بھائی آپس میں نکاح کر سکتے تھے، کوئی حرج والی بات نہیں تھی۔ تو انہوں نے اختلاف کیا، اب بات یہاں تک پہنچ گئی کہ انہوں نے کہا چلو قربانی کر لیتے ہیں، جس کی قربانی قبول ہو گئی وہ اس لڑکی سے شادی کر لے گا، جس کی نہ قبولی اس کی شادی نہیں ہوگی۔ واللہ عالم اس کے اندر کتنی سچائی ہے، کیا در حقیقت ہے، یہ میرا رب ہی بہتر جانتا ہے، یہ تفسیری باتیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اذ قربا، جب دونوں نے پیش کی قرباناً قربانی، فتقبلا، پس قبول کر لی، من احدہما، ان دونوں میں سے ایک کی، ولم یتقبل، اور نہ قبول کی، من الآخر، دوسرے کی اللہ نے قربانی قبول ہی نہیں کی۔ ایک کی قربانی کو قبول کر لیا، دوسری کی قربانی کو قبول ہی نہ کیا۔ قربانی قبول ہونے کا انداز کیا تھا؟ قربانی یعنی جانور کو ذبح کیا، آسمان سے آگ آئی، جس کی قربانی قبول ہوئی تھی، آگ اس کی قربانی کو ختم کر کے چلی گئی، دوسرے کا گوشت قربانی اسی طرح پڑی رہ گئی۔ اب جس کی قبول ہو گئی اور جس کی قبول نہ ہوئی، مزید ان کے اختلافات بڑھتے چلے گئے۔ قال، جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی تھی یعنی قابیل کہنے لگا لأقتلنک، حابیل کو کہنے لگا میں تمہیں ضرور قتل کروں گا۔ وہ کہنے لگا اللہ کے بندے، قربانی تیری قبول نہیں ہوئی، میرا اس میں کیا قصور ہے؟ قال، حابیل کہنے لگا، مقتول کہنے لگا، انما، بے شک، یتقبل اللہ، اللہ قربانی قبول کرتا ہے، یا جو بھی کوئی انسان عمل کرتا ہے اللہ اس کے قبول کرتا ہے، من المتقین، جو پرہیزگار ہوتا ہے۔ اللہ نے میری قربانی قبول کر لی ہے تو اس کے اندر تقوی اخلاص کی معاملہ ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ تم اس بات کے اوپر کیوں حسد کی آگ کے اندر جل رہے ہو کہ اللہ نے میری قربانی قبول کر لی، تیری قربانی کو قبول کیوں نہیں کیا؟ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کے زمرے کے اندر کہا کرتے تھے کاش اللہ میری ایک نماز کو قبول کر لے، اللہ رب العالمین اس ایک نماز کو قبول کر لے گا، دنیا اور دنیا معافی کے اندر جو کچھ ہے مجھے اس سے زیادہ بہتر یہ چیز ہے، کیونکہ جس کو میرا رب قبول کر لے گا وہ انسان اسی عمل کی وجہ سے نجات پا جائے گا انشاءاللہ۔ تو عمل انسان بے شمار کرے لیکن اللہ کی بارگاہ کے اندر قبول نہ ہو تو ایسے عمل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو فرمایا اگر اللہ نے میری قربانی قبول کی ہے تو یہ تقوی کی بنیاد پہ کی ہے، میرے اس کے اندر اور کوئی کردار نہیں، یا میں نے کوئی اور معاملہ نہیں کیا، جس طرح تو نے قربانی کی ہے میں نے بھی اسی طرح قربانی کی ہے۔ لئن بسطت، حابیل کہنے لگا قابیل کو، لئن بسطت، اگر تو نے دراز کیا، بڑھایا، الیہ، میری طرف، یادا کا، اپنے ہاتھ کو، لتقتلنی، کہ یہ تو مجھے قتل کرے، ما انا بباسط، میں نہیں اپنا ہاتھ بڑھاؤں گا، میں اپنے ہاتھ کو دراز نہیں کروں گا، یادی، اپنے ہاتھ کو، الیہ کا، تیری طرف، لاقتلک، کہ میں تمہیں قتل کروں۔ تو اپنا ہاتھ بڑھائے گا تو میں اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، تو مجھے مارنے کا ارادہ کرے گا، میں تجھے مارنے کا ارادہ نہیں کروں گا، تو قتل کی سازش کرے گا، میں تیرے خلاف قتل کی سازش نہیں کروں گا، میرے ہاتھ نیچے ہی ہے، تو جو کرنا ہے کر لے، انی، بے شک، اخاف اللہ، میں تو ڈرتا ہوں اللہ سے، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے، میرے دل کے اندر اس اللہ کا ڈر اور خوف ہے، اگر میں نے تیری طرف ہاتھ بڑھایا تو کل قیامت والے دن میں اللہ کو اس بات کا کیا جواب دوں گا۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا نا، اگر دو مسلمان تلوار لے کے نکلتے ہیں اور ایک قتل ہو جاتا ہے، قاتل اور مقتول، قتل ہونے والا اور قتل کرنے والا دونوں جہنم میں ہوں گے۔ تو احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قاتل کا تو پتہ چلتا ہے جہنم میں جائے گا کیونکہ اس نے قتل کیا، مقتول کیوں جہنم میں جائے گا؟ فرمایا اگر اس کا وار چل جاتا تو اس نے بھی اس کو قتل کر دینا تھا نا، اس لیے اللہ نے دونوں کو جہنم میں داخل کر دیا ہے۔
تو یہ حابیل کہنے لگا مجھے نہیں اس معاملے میں کوئی غرض، اگر تم میری طرف قابیل ہاتھ بڑھائے گا تو میرے ہاتھ شل ہے، میں تیری طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، تو نے جو کرنا ہے کر لے، مجھے تو اپنے رب کا ڈر اور خوف ہے۔ انی بے شک اریدو میں تو ارادہ رکھتا ہوں، ان تبوء یہ کہ تو لوٹے، باسمی میرا گناہ لے کے بھی، و اسمکا اور اپنا بھی گناہ لے کے، فتکونا پس تو ہو جائے، من اصحاب النار جہنم والوں میں سے، وذالک جزاء الظالمین اور اسی طرح اللہ ظالموں کو بدلہ دیتا ہے، سزا دیتا ہے۔ کہتے میں نہیں تمہیں قتل کروں گا، قتل کرنا ہے تو ہی قتل کرے گا، تو ہی ہاتھ بڑھائے گا، تو ہی ظلم اور زیادتی کرے گا، میں تجھے بھائی کچھ بھی نہیں کہوں گا۔ اللہ فرماتے ہیں فطوعت لہ پسندیدہ بنا دیا لہ اس کے لیے نفسہ اس کے نفس نے قتل اخیہ اپنے بھائی کو قتل کرنا، فقتلہ پس اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا، فاصبح من الخاسرین پس وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ جب اس نے پکا ارادہ کر لیا نا کہ میں نے اپنے بھائی کو قتل کرنا ہے، اب اس نے اس کی نا گردن کو آگے پکڑ لیا، سر کو اس نے گھمایا، موڑنا شروع کر دیا۔ وہ کہتا ہے یہ مار ہی نہیں رہا۔ ابلیس وہ آیا، اس نے کہا جناب اس کو قتل کرنا ہے؟ ہاں جی میں نے اس کو مارنا ہے۔ مسئلہ ہی نہیں۔ اس نے ایک جانور لیا، اس کے نیچے بھی پتھر رکھا، اس جانور کا سر اس پتھر کے اوپر رکھا، اس کے اوپر وزنی پتھر دے مارا، وہ جانور کے سر میں لگا، وہ جانور مر گیا۔ کہنے لگا جناب مارنا ہے تو اس طرح مارو۔ قابیل نے بھی اس اپنے بھائی کا سر پتھر پہ رکھا، اوپر سے پتھر دے مارا، اس وجہ سے وہ مر گیا۔ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا، پریشان ہو گیا، یہ میں نے کیا کر لیا۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اپنے آپ کو ندامت کرتے ہوئے کہنا اوہو میں نے یہ کیا کیا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور در حقیقت بات یہ ہے کہ شیطان یہ سارے کھیل کھیلتا ہے۔ اللہ رب العالمین سورۃ حشر کے اندر شیطان کی مثال بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین۔ شیطان کی مثال اس طرح سمجھو، کسی کے پاس آتا ہے، اس کو وسوسہ ڈالتا ہے کہ یہ گناہ کر، یہ اللہ کی نافرمانی والا کام کر۔ جب بندہ وہ نافرمانی والا کام، گناہ والا کام کر لیتا ہے، کہتا ہے انی اخاف اللہ رب العالمین، تجھے تو اللہ سے ڈر نہیں لگتا، مجھے تو ڈر لگ رہا ہے کہیں اللہ کا قہر اور عذاب اسی جگہ پہ نازل نہ ہو جائے۔ تو یہی وسوسہ اس نے قابیل کے دل کے اندر باہر ڈالی کہ اس کو قتل کر، حسد کی بنا کے اوپر اپنے بھائی کو اس نے قتل کر دیا۔ اور یہاں یہ بات یاد رکھیے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس دنیا کے اندر جو بھی قتل ہوتا ہے، جس نے قتل کیا ہے اس کو تو گناہ ملتا ہی ملتا ہے، اس میں سے حصہ قابیل کے خاتمے میں پڑتا ہے، کیونکہ سب سے پہلا قتل روئے زمین کے اوپر اس نے کیا تھا، اس کو بھی اس کا بدلہ ملے گا، سزا ملے گی۔ فرمایا اب اس نے قتل کر دیا، حابیل قتل ہو گیا، مر گیا۔ فبعث اللہ، اب وہ کہنے لگا میں اب اس لاش کا کروں کیا؟ اس نے اس کو گھسیٹا، پکڑا، اٹھایا تو جنگل کے اندر پھینکنے کی اس نے کوشش کی کہ میں جنگل کے اندر پھینک آتا ہوں، خود ہی اس کا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے اس مقام پہ 2 کوے بھیج دیے، 2 کوے آئے۔ جس طرح حابیل اور قابیل کے اندر اختلاف تھا، ان دونوں کے اندر بھی اختلاف پیدا ہوا، دونوں نے لڑنا شروع کر دیا۔ ایک کوا مر گیا، دوسرا کوا زندہ ہے۔ اس نے اپنے پنجوں کے ساتھ اس زمین کو کھریدنا شروع کر دیا، وہ گڑھا چھوٹا سا بن گیا۔ اس نے اپنی چونچ کے ساتھ یا اپنے پنجوں کے ساتھ اس کو پکڑا اور اس گڑھے کے اندر پھینکا اور پھر اوپر سے مٹی ڈالنا شروع کر دی۔ اللہ رب العالمین یہی بات کریں فبعث اللہ، پس اللہ نے بھیجا غراباً 2 کوے، یبحث فی الارض، جو کھریدتے تھے زمین کو، لیریہ، تاکہ وہ دکھائے، کیف یواری، کیسے وہ سوءۃ اخی، اپنے بھائی کی لاش کو چھپائے۔ اللہ کہتا ہے 2 کوے آئے، انہوں نے آ کے بتلایا کہ تو نے اپنے بھائی کی لاش کا اب کرنا کیا ہے، تو نے ظلم اور زیادتی کرتے ہوئے اس کو قتل تو کر دیا ہے، اب اس لاش کا کرنا کیا ہے، اس کو چھپانا کیسے ہے؟ قالا، کہنے لگا قابیل جو قاتل تھا،
کووں کی یہ حرکت دیکھ کے نا کہ ایک کوے نے اس کو مارا ہے اور اب دوسرا کوا جو زندہ ہے وہ اس کے لیے زمین کھرید رہا ہے اور اس کو دفن کر رہا ہے. قابیل نے جب یہ حرکت دیکھی دو کووں کی، قاتل کہنے لگا یا ویلتا، ہائے افسوس، اعجزت، کیا میں اتنا ہی عاجز آ گیا ہوں، ان اکونا، یہ کہ میں ہوں، مثل ھذا الغراب، اس کوے جیسا. وہ میں اتنا صحیح سالم انسان، اشرف المخلوقات میں سے، جانوروں میں سے عمدہ انسان، جانوروں میں سے اعلیٰ مخلوق، سب کچھ ہونے کے باوجود میری عقل اتنی ماری گئی، میں اتنا عاجز آ گیا کہ مجھے پتہ ہی نہیں کہ میں اپنے بھائی کو کس طرح دفناؤں، کس طرح چھپاؤں، کس طرح اس کو ایک سائڈ پہ لگانا ہے. اعجزت ان اکون مثل ھذا الغراب، کیا میں اس کوے سے بھی زیادہ عاجز آ گیا ہوں. فَوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِي، بس اس نے پھر اس طرح اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دیا. فَأَصْبَحَ، بس اس وقت وہ ہو گیا مِنَ النَّادِمِينَ، ندامت اختیار کرنے والوں میں سے. بڑا پشیمان ہوا، بڑے پریشان ہوا، جو ہو گیا ہے سو ہو گیا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اپنے بھائی کو قتل نہیں کرنا چاہیے تھا، اپنے بھائی کے اوپر اس طرح ظلم اور زیادتی نہیں کرنی چاہیے تھی. یہ ساری باتیں اس کے ذہن کے اندر آنی شروع ہو گئیں. لیکن اب معاملہ گزر چکا تھا، اب یہ وقت واپس نہیں آ سکتا تھا. تو اللہ فرماتے ہیں دو لفظ استعمال کرتے ہوئے، فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا. فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ، وہ ندامت ہونے والوں میں سے ہو گیا. اس نے پریشانی کے عالم کے اندر ہی یہ سب کچھ کیا تھا، اور پیچھے کرنے والا، وسوسہ ڈالنے والا پیچھے ابلیس بے ایمان شیطان تھا، جس کی وجہ سے اس نے آپس میں یہ اختلاف کرتے ہوئے اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی، اور قربانی قبول نہ ہونے کی وجہ سے اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا. اور فرمایا اے یہودی، یہ بات یاد رکھو، جس طرح اس قابیل نے سرکشی کرتے ہوئے یہ سب کچھ کیا ہے، حسد کی بنا کے اوپر اس نے یہ سب کچھ کیا ہے، اس کا یہ حسد، اس کی یہ سرکشی اس کو کبھی بھی نجات نہیں دلائے گی. یہ اللہ کے عذاب کا مستحق بنے گا، اللہ کی پکڑ کے اندر آئے گا اور جہنم کا ایندھن بنے گا. اسی طرح یہودیت، تم بھی اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حسد کر رہے ہو اور سرکشی کر رہے ہو، ایسا نہ ہو کہ تمہارا بھی انجام یہی ہو. تمہیں بھی اب واپس پلٹانا چاہیے اور نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لینا چاہیے اور نبی علیہ السلام پر ایمان لے آنا چاہیے. اسی کے اندر تمہاری خیر اور تمہاری بھلائی ہے. یہ تھا میرے بھائی آج کا سبق، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا تذکرہ کیا ہے. اللہ سے دعا کیجئے اللہ رب العالمین ہم سب کو تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اس سبق کے اندر ہم نے یہ بات پڑھی ہے، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تقوی اختیار کرنے والوں کے اعمال کو قبول فرماتا ہے. اللہ ہمیں بھی صحیح معنوں کے اندر تقوی اختیار کرنے کی اور متقی بننے کی، پرہیزگاری اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.